الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز اور پھر اس کے بعد نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک کا 2 حصہ گزر گیا اور قرآن کریم کی آج 25واں جز نماز تراویح میں مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے پابندی کی اور رمضان مبارک کا اہتمام اور احترام کیا، اللہ سب کی کوششوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج بہت ہی برکت والی رات ہے جس کو ہم لوگ طاق راتوں سے جانتے ہیں، اور یہ کسی کی طے کیا ہوا نہیں ہے بلکہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کا طے کیا ہوا ہے، چونکہ یہ آخری عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس کی پچھلی کارکردگی اور اس کی محنت و کوششوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس عشرے میں فیصلہ فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ تو کسی کو خاص گھڑی اللہ نے طے فرمایا ہے، لیکن وہ کسی کو معلوم نہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کو بھی اس کی اطلاع نہیں، لیکن وہ راتیں طے کر دی گئی کہ آخری عشرے کے فلاں رات، جس کو ہم لوگ طاق کہتے ہیں، لیکن ان میں بھی کب وہ گھڑی آئے گی اور کب وہ چیز ہوگی یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بندوں سے بڑی محبت چاہتا ہے۔ جب وہ کسی سے محبت چاہتا ہے تو اپنے در پر بار بار بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سفر معراج میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کو 50 نمازیں دی گئی اور آپ لے کر کے پوری کی پوری نماز تشریف لا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرا لیجیے۔ گئے آئے، اس کی تفصیل ہے۔ آپ جب جاتے تھے 5 کم ہوتی تھی، آخر میں 5 رہے، تب بھی حضرت موسیٰ پھر واپس کرا رہے، اس کو بھی کم کرا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کو بھی کم کرا دو۔ میں دعا کروں گا اللہ سے 5 نمازیں میری امت کے لیے آسان کر دے۔ آج ایسے بندے ہیں جن کے لیے 5 نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف سبحان اللہ کہنا پہاڑ جیسا مشکل ہے۔ یہ جو 5 مرتبہ کم اور واپسی کیوں ہو رہی تھی، اس کے وجوہات مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھے نا تو دیکھتے رہ گئے، کیا حسن، کیا جمال، کیا آپ پر نبوت اور رسالت کی وہ گہرا اثر، اور وہ سمجھ گئے کہ جس پیغمبر اور جس رسول کو اللہ عرش پر بلایا ہے خاص ملاقات کے لیے، ان کا مقام کیا ہے، لہذا ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہم بار بار دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے رسول کو، ایک مرتبہ ایک جھلک سے کام نہیں ہوگا۔ وہ بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دمنگ نبی تھے، اور وہ بھی محبت اللہ سے کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے
کہ اللہ نے صرف محبت سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کیا ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحث بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سوال کتنا تھا؟ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے میرے نبی، بتا مجھے۔ اب یہ بتا رہے ہیں اے اللہ میرے داہنے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے سہارا لے چلتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو کھلاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، دوسرے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اتنی بتانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ صرف اتنا کہہ دیتے کہ میرے داہنے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں، پوچھنے کیا ضرورت؟ قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی محبت پہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنا لمبا جواب دیا اس لیے کہ ابھی میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ محبت کی یہ نعمت مجھے مل رہی، تو ذرا اللہ سے زیادہ کلام کر لوں۔ کیا کر لوں؟ اے اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی، تاکہ میرے رب مجھ طرف زیادہ توجہ دے، رب کی تجلیات مجھ میں زیادہ ملے۔ خالی اتنا کہہ دیں گے کہ تو بات ختم ہو جائے گی، سب کٹ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کہ السلام علیکم، دروازہ کھٹکھٹائے، جواب آہستہ دے کے خاموش رہے۔ پھر السلام علیکم، جواب نہیں، آواز نہیں آئی نبی کو۔ السلام علیکم، جواب نہیں، سن نہیں پایا، آپ واپس۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھے وہ میرے آقا جا رہے، بھاگے دروازہ کھولے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہ بھائی میں تو 3 مرتبہ سلام کیا، تیری طرف سے جب جواب نہیں آیا تو میں واپس جا رہا۔ کہ مقصد یہ تھا اللہ کے رسول آپ کا سلام میں زیادہ لینا چاہ رہا تھا، اسی لیے چپ چاپ کھڑا تھا میں، تاکہ میرے محبوب کی سلامتی کی دعا مجھ کو زیادہ ملے۔ یہ کیا ہے؟ محبت۔ جب محبت ہوگی تو کشش آئے گی، جب محبت آئے گی تو بات میں ذرا لذت محسوس ہوگی۔ کوئی معشوق اگر اپنے عاشق کو، محبوب کو خط لکھ دے تو بار بار پڑھتا ہے، حالانکہ ایک مرتبہ پڑھا وہ ختم قصہ، لیکن پھر نکالتا، کیوں؟ اس سے ایک لذت، ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بار بار واپس کیے، اس کی خاص مقصد یہی تھی کہ اللہ ایک مرتبہ تیرے نبی کو دیکھا، دل نہیں بھرا، ہم کو اور دکھائیے۔ تو اللہ بھی حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اور تو نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام، وہ بھی کہتے کہ مجھ کو بھی دکھائیے، تو نبی وہیں گھومتے رہ جاتے، وقت لمبا لگ جاتا۔ اللہ ہی نے بتایا موسیٰ ایسا کرو کہ میں 50 دوں گا، تم کم کرانا، میرے نبی میرے پاس بھی آئیں گے، میں بھی دیکھوں گا، تم بھی دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت، یہ محبت۔ تو یہ جو طاق راتیں ہم کو اور آپ کو 5 ملی ہے، اور اس میں جو وہ خاص چیز کو اللہ نے چھپا دیا ہے، وہ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے میرے یہ بندے میرے دربار میں بار بار آئیں، بار بار آئیں، بار بار آئیں، ہر رات تلاش کریں، ہر رات میرے سامنے گڑ گڑائیں، ہر رات میرے سے لگائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 5 راتیں، اللہ مغفرت کرنے کے لیے اللہ کو کوئی ایسا وقت کی بھی ضرورت نہیں، کوئی وقت کی ضرورت نہیں، صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے عبادت کے لیے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں، کہیں بھی آپ عبادت کیجئے، کبھی بھی کیجئے، کسی وقت بھی کیجئے، آپ کی عبادت، آپ کی دعا سب اللہ قبول کرے، سب قبول کرے، اس کے لیے تاخراتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا تاکہ میرے بندے ذرا اہتمام کے ساتھ آئیں، تمام دنیا سے کٹ کٹا کر کے آ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ گئے ماشاءاللہ، بہت سارے حضرات، معلوم ہوا 10 حضرات بیٹھے۔ ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ بہت ادب احترام سے بیٹھے، اور موبائل کو بھی اعتکاف میں بیٹھا دیں، ہاں اس کو بھی بیٹھا دیجیے اعتکاف میں۔ اگر اس کو یہاں لے کر کے آئیں تو آپ کی اعتکاف کہے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص مسئلہ پوچھا، حضرت موبائل اعتکاف میں رکھ سکتا ہوں؟ اب کیا بولیں گے بھائی؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن
بلا وجہ آپ اس کا استعمال نہیں کرو. بھائی قرآن پڑھنے کے لیے رکھ. ارے مسجد میں بیٹھے ہو بھائی، قرآن یہاں ہے، قرآن یہاں ہے، اس میں بیٹھیے. بہانے انہیں شیطان دے گا کہ قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. موبائل سے کچھ بھی مت کیجیے، اس کو بھی مکمل اعتکاف بیٹھا دیجیے، تبھی آپ اعتکاف بیٹھنے والے ہوں گے. اور یہ اگر رہ گیا تو پوری عبادت خراب کر دے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا، عبادت کے لیے، دعا کے لیے، بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل، وقت، جگہ کی کوئی خاص نہیں. بندہ کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت میں بھی اللہ سے رجوع ہو سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے. صرف 3 چیزیں ضروری. کتنے؟ 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز، نیت بہت اچھی ہو. کیا ہو؟ نیت پاکیزہ ہو. چاہے وہ اعتکاف ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے 30 دن کے روزے کی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو. نیت بہت پاکیزہ. اگر نیت میں فطور ہے اور نیت میں کسی طرح سے گڑبڑی ہے تو عبادت کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اسی لیے آج ہم لوگ عبادت خوب کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اتنی کثرت اور اتنی بڑی تعداد میں عبادت پہلے نہیں ہوتی تھی. مسجدیں الحمدللہ بھری کی بھری ہے، لیکن 30 دن کے بعد دیکھیے گا پھر ویسے ہی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اس کے اندر میں کوئی ایک اثرات مرتب نہیں ہوتے. آخر وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک یہ کہ نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوتی. اگر نیت اچھی ہو جائے، کیا نیت؟ نیت یہ ہے کہ ہم آج بھی عبادت کر رہے ہیں اس اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے. ان اللہ ہوا ربی و ربکم. اللہ فرما رہا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں اور کوئی اور نہیں ہے. ان اللہ ہوا ربی، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے. یعنی رسول اللہ سنا رہے قرآن، میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس کے علاوہ فاعبدو، اسی کی عبادت کرو. یہی ہے سیدھا راستہ. تو اللہ کی عبادت کرنے میں نیت بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ. اس طرح پاکیزہ ہو چاہے الفاظ الٹ سیدھے ہو جائے، الفاظ میں اتنی چاشنی اور خوبصورت اور اس کے اندر میں کوئی بناوٹ نہ ہو، بلکہ موٹے جھوٹے جملے میں بھی اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے اور اپنا رب سمجھ لیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی نیت اور اس کی دل کی پاکیزگی اور اس کے عقیدت کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی میرا رب ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فوراً بخشش بھی فرماتے ہیں، عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام طواف فرما رہے تھے اور ایک بدو دیہاتی جو ہے وہ بھی طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے وہ ایک جملہ بول رہا تھا، اے میرے رب، اے اللہ تو میرا حساب لے گا. سناؤ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، اے اس گھر کا مالک، اے اللہ تو میرا حساب لے گا. یہی طواف کرتا ہے، اے اللہ تو میرا حساب لے گا، میں بھی تیرا حساب لوں گا. اللہ اکبر. بدو ہے. بار بار یہی اللہ کے رسول سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بیچ میں ٹوک ٹاک نہیں کی کچھ بھی. بار بار یہ کہہ رہا ہے، اے اس گھر کا مالک، اے میرے اللہ تو میرا حساب لے گا، میں بھی آپ کا حساب لوں گا. طواف مکمل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بلائیں ادھر آؤ. عجیب بات تم کہہ رہے ہو، اللہ سے کیا تم حساب لے گا؟ اچھے اچھے لوگ حساب نہیں لے سکتے، کھڑا ہونا مشکل ہوگا. مجھ جیسے پیغمبروں آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوگا. تم کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا حساب نہیں. کہے کیا حساب لو گا تم؟ کہا کہ وہ اللہ میرے حساب لے گا، میں بھی اس کا حساب لوں گا. کیا حساب لو گے؟ میں اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا حساب لوں گا. اللہ، ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ تو بڑا رحمت والا ہے. میں پوچھوں گا اپنے اللہ سے، تیری رحمت مجھے کیوں نہیں بخشا؟ تیری رحمت سے میں کیوں نہیں بخشش اپنے حاصل کر لیا؟ اس لیے میں اپنے اللہ سے اس کی رحمت، اس کی بخشش کا حساب لوں گا یا رسول اللہ.
وہاں بھی ڈٹ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, اللہ کے رسول کہہ دیجئے اس کو کہ اللہ اس کو بخش دیا. اللہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے. کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہے. آج دل پاک نہیں ہے. دل پاک کر کے عبادت کیجیے, اللہ سے یقین کیجیے کہ وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ان اللہ ہوا ربی و ربکم, تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب وہی ہے. فاعبدو, اس کی عبادت کرو, اسی کی کرو اور کسی کا نہ کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر بوسہ دی اور فرمایا تم جیسے لوگوں کے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اگر اللہ کو کوئی پکارے گا تو میرے رب کبھی بھی دنیا میں ایسے لوگوں کو کوئی عذاب اور غضب نہیں اتارے گا. کیا دل پاک ہے؟ دیہاتی بدو ہے. آج اچھے اچھے علماء کا بھی دل پاک نہیں ہے, اس کے بھی اثرات نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں, اللہ کی عبادت ضرور کیجئے, لیکن 3 چیز کا خاص خیال رکھیے کہ وہ میرا رب ہے, سب سے بڑا ہے. نیت پاک رکھیے, اسی کے لیے کر رہے. نیت جتنی اچھی ہوگی عبادت میں اتنا ہی اثر اور کمالات آئیں گے, اور اس کا فیض پہنچے گا, دوسروں کو بھی اس کا فیض پہنچے گا. روزی رزق صحت عافیت سب میں برکتیں ہوگی قسم خدا کی. یہ تجربہ ہے. یہ گنہگار 1000 بار یہ تجربہ کیا ہے, 1000 بار تجربہ کیا ہے. میری زندگی کا اگر ہسٹری آپ سنیں گے نا تو پتہ چلے گا میں نے 1000 بار اپنے رب کی رحمتوں سے فائدے خوب اٹھایا. نیت پاکیزہ رکھیے انشاءاللہ. اور اگر صرف یہ سمجھ کر کے کہ نہیں چلو رمضان میں ماحول ہے عبادت کر لیں گے پھر چلو چھوڑ دیں گے, نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو عبادت رمضان کی کیا اثر کرے گی. اور اگر نیت پاکیزہ قسم خدا کی پتے پتے ذرے ذرے ہر فضا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت نوشیروان عادل ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, انصاف پرور بادشاہ گزرے ہیں شکار کرنے. جب وہ بھٹک گئے تھے جنگل میں اور پیاس لگی بھوک لگی تو پھر وہ ٹہلتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچے تو ایک بڑا ہرا بھرا انار کا باغ نظر آیا. دیکھیں تو ایک نوجوان اس میں کام کر رہا, نیک نوجوان. کہا کہ میں مسافر ہوں. کیا ہوں؟ میں مسافر ہوں, بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی ہے, تیرا باغ بہت اچھا ہے, انار بڑے اچھے پھلے ہیں, ذرا ایک توڑ کر کے مجھے اس کا جوس پلاؤ, پیاس بڑی لگی. نوجوان سوچا مسافر بھٹکا ہوا ہے. کہا کہ بیٹھیے آپ میرے درخت کے نیچے بیٹھیے, ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیے. بیٹھ گئے, ایک توڑا, اس کو نچوڑا, رس نکالا, دیا, پیے. نوشیروان عادل دیکھتے اوپر نیچے, کبھی اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا لذت ہے اس انار کے جوس میں, کیا میٹھاس ہے, کیا ٹھنڈک, کیا خوشبو, عجیب و غریب ہے. پتہ نہیں اس نوجوان کے ہاتھ میں یہ اثر ہے یا اس باغ میں اثر ہے, کیا ہے. یاد رکھیے جتنا نیک آدمی ہوگا, جتنی نیک بیوی ہوگی اور جتنا نیک کھانا پکانے والی ہوگی, اس کے کھانے کے اثرات اور لذت ہی الگ ہوں گے. اسی لیے تو کہتا ہوں اگر عبادت کو مقبول بنانا ہے, محبوب بنانا ہے, تو ادھر ادھر الا بلا کی چیزیں کھانے سے بچا کر اور بچوں کو بھی بچائے کر. یہ بڑا مزہ آیا تو دل میں ایک بات آ گئی, ارے اتنا اچھا باغ میرے ملک میں ہے اور اتنا شاندار یہ انار ہے, ابھی تک میرے دربار میں ایک انار بھی ایسا نہیں پہنچا ہے. جانے دو مجھے اپنے گھر, اس کے بعد حکم کریں گے کہ پورا باغ اپنے قبضے میں لے لیں گے. ابھی کہاں سوچیں, دل میں سوچیں, ظاہر بھی نہیں کیے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں کہا کہ نوجوان ذرا ایک اور پلا میں جانے والا ہوں. پھر اسی درخت سے, اسی جھاڑ سے پھر دوسرا انار توڑا, نچوڑا اور اس کو بنا کر کے جوس دیے. اب پیتے تو کھٹا ہو گیا, شیرینی چلی گئی, مٹھاس چلی گئی, ذائقے چلے گئے, خوشبو چلی گئی, وہ لطافت اور لذت چلی گئی. اب ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے, یہ ہوا تو ہوا کیا. پی لیے. پینے کے بعد میں کہا کہ ارے نوجوان عجیب و غریب بات ہے تیری, بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں وقت کے ملک کے, لیکن لوگ نہیں جانتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ, یہ فوٹو فاٹو والا زمانہ تو نہیں تھا.
کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تمہارے یہ پہلا جو پیا بہت اچھا لگا، دوسرا پی رہا ہو تو کھٹا کھٹا لگ رہا ہے، زبان میں رکھنے کی طبیعت نہیں، اندر کرنے کی طبیعت نہیں، اتنے جلدی تیرے باغ میں درخت میں پھل میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ نوجوان تھا، آج کی طرح نہیں، گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بے حیائی اور بربادیوں کی طرف جانے والے، بچو۔ نوجوان نے ان کو دیکھا، کہا کہ لگ رہا میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ پورے ملک کا بادشاہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن اس کی نیت ابھی خراب ہوئی ہے، جس کا اثر میرے باغ کے انار پھل پتے میں پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب گھر کا سربراہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ملک کے بڑے ذمہ دار لوگ خراب نیت کر لیتے ہیں تو ملک میں امن سکون چین نکل جاتا ہے، ختم۔ آج سب بیٹھے ہیں بدنیتی لوگ، سب بیٹھے ہیں ایسے ہی لوگ، اسی لیے ملک میں امن نہیں آ سکتا جب تک کہ کام کرنے والے اور ملک کو چلانے والوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ لکھ لو میرے دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، جب تک کہ آپ کے گھر میں نیت درست نہیں ہوگی، ساس اپنے بہو کے لیے نیت ٹھیک نہیں رکھے گی، بہو ساس کے لیے نیت ٹھیک نہیں رکھے گی، بڑا بھائی چھوٹے کے لیے نیت ٹھیک نہیں رکھے گا، اس وقت تک کہ تیرے گھر میں سکون، امن، برکتیں نہیں آئے گی۔ میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اسی لیے یہ اثر۔ حضرت نوشیر معادل وقت کے بادشاہ ولی ہیں، اتفاق ہے علماء کے بڑے ولی ہیں، وہ خراسان طہران وہ علاقہ۔ سر جھکائے پروردگار غلطی ہو گئی مجھ سے، توبہ کرتا ہوں، میں سچے دل سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں ایسا کام کروں گا، اس کے باغ اور اس کے انار کی طرف میں نیت بھی نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ 2 قطرہ گرائے، اعتکاف میں بیٹھے، مسجد آئے، کہاں ہیں؟ صرف اس قلب اور کو پاک کر رہے ہیں۔ آپ دل پاک کیجئے، چلتے چلتے اللہ آپ کو بخشش مغفرت فرما دے گا۔ آپ اپنے دل کو پاک صاف رکھیے، قسم خدا کے بستر سے اٹھنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دے گا۔ اللہ سے اچھی عقیدت رکھیے، اچھا گمان رکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، وہ تیرے سے بھی اچھا گمان رکھے گا۔ رکھا نے وہ بدو طواف کرتے کرتے اللہ سے اچھا گمان رکھ رہا ہے، تو اللہ بھی اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کیا نے اور کہا کہ جاؤ، اس کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ حضرت نوشیر معادل توبہ کیے تو وہ بھی تھے، اللہ والے پہنچے تھے، فوراً دیکھنا چاہ رہے تھے میرا اللہ میری توبہ کو قبول کیا نہیں کیا۔ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا اثر ہمارے پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تراویح پڑھ رہے، اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اثر دیکھنا چاہ، میری توبہ کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، قبول ہوئے ہی نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا، نوجوان ایک اور پلا میں جانے والا ہوں۔ وہ نوجوان اللہ والا تھا، وہ بھی کہا کہ چلو پی لو، ہم اور آپ ہوتے تو کیا فری کا مال ہے، مفت دل برہم سمجھ لیا کیا؟ مانگتے جا رہا، میں پلاتے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک توڑا، پھر اس کو نچوڑ کر کے اسی جھاڑ سے دیا۔ اب جب پیتے ہیں تو بہت ذائقہ، بہت اچھا، پہلے سے بھی عمدہ، پہلے سے بھی اچھا، پہلے سے بہت شیرینی۔ دیکھے اوپر نیچے، پھر پوچھے کیا بات ہے بھائی، اتنی جلدی تبدیلی تیرے باغ اور انار میں؟ پہلے پلایا تو بہت اچھا، دوسری مرتبہ کھٹا کھٹا، اب جو پلایا ہے وہ بہت عمدہ ہے، پہلے سے بھی اچھا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا، لگ رہا ہے کہ میرے ملک کا بادشاہ توبہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اس کی نیت ٹھیک ہو گئی، وہ توبہ کر لیا، اس لیے اس کے اثرات میرے باغ پر آ گئے۔ عبادت کیجیے اللہ سے اچھا گمان رکھ کر کے، کیا اچھا گمان رکھ کر کے عبادت کیجیے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ علل اعلان کہہ دو اے میرے محبوب لوگوں کو، تیرا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، وہ رحمان ہے، وہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوہ، تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو پہلی بات نیت صاف رکھنی چاہیے، جتنی نیت اچھی ہوگی عبادت کے اثرات ہوں گے، اثرات ہوں گے۔
دوسری چیز جو ہے میرے بھائی بزرگوں، اس میں اخلاص ہو. کیا ہو؟ عبادت میں اخلاص کے مطلب یہ ہے کہ صرف دل سے اخلاص نہیں، اس کا اظہار سنت سے ہو. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عبادت ہو، وہی اخلاص اس میں ہو سکتا ہے. نبی کی سنت سے ہٹ کر کے آپ کیسی بھی عبادت کر لیجئے، وہ اس میں اخلاص آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے جوڑ دیا اپنی عبادت میں کہ اگر میری عبادت کو کرتے ہو اور اس کو محبوب بنانا چاہتے ہو، مقبول بنانا چاہتے ہو، تو شرط ہے کسی اور کا طریقہ میں نہیں پسند کرتا ہوں تو کس کا؟ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ. اس لیے عبادت میں سنت ہو. کیا ہو؟ جب تک کہ سنت کی پابندی اس میں نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ اس عبادت کے اثرات نہیں مرتب ہوں گے. تو پتہ چلا کہ اخلاص، اور اخلاص ہوا تو پھر ماشاءاللہ چھوٹی عبادت بھی اللہ قبول کر لے گا. اور تیسری جو چیز ہے عبادت کی محبوب اور مقبول ہونے کے لیے، وہ پائیداری، برابر کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ برابر کرتے رہیے. ہماری عبادتیں رمضان کی اس لیے اثر انداز نہیں کہ صرف ہم لوگ رمضان بھر کے لیے کرتے ہیں. رمضان کے بعد نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ابھی تو ہے غیبت مت کرو، توبہ توبہ. رمضان کے بعد یہ جائز ہو گیا کیا؟ جھوٹ مت بولو، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. یہ کہنا بھی ایک گناہ ہے. کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. پتہ چلا کہ اس کی نیت اور اس کے دل میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد جھوٹ بول سکتے ہیں. یہی تو ہوا. توبہ توبہ، ابھی رمضان ہے، جھوٹ مت بولو. تو اس کے بعد بول سکتے ہیں کیا؟ جھوٹ رمضان میں بھی حرام ناجائز، باہر بعد میں بھی حرام اور ناجائز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار اگر یہ جھوٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہ گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. اس لیے جھوٹ. عبادت میں پائیداری ہو. کیا ہو؟ آپ عبادت 5 ہی وقت کی نماز پڑھیے، لیکن پابندی سے پڑھیے. کیا ہے؟ آپ تہجد مہینے میں 2 مرتبہ پڑھیے. تھوڑی تھوڑی عادت ڈالیے. ایک ہی مرتبہ نہیں، 50 پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. آپ صدقہ خیرات تھوڑا دیتے رہیے. یہ ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں بیٹھ کے ایک مرتبہ خرچ کریں. تھوڑا تھوڑا سلسلہ جاری رکھیے. کنویں سے پانی کو نکالتے رہیے، وہ صاف ہوتا رہے گا. کیا ہوگا؟ صاف ہوتا رہے گا. اس لیے پائیداری ہو اس میں، دوام ہو اس میں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بوجھ نہیں دیا، تاکہ ہماری امت کہیں عبادت کی مشقت میں کہیں بعد میں اس کو چھوڑ نہ دے. اس لیے تھوڑے تھوڑے کرتے رہنا چاہیے، مستقل کرتے رہنا چاہیے. صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہو، بلکہ برابر ہو. سورہ یاسین پڑھتے ہیں، برابر پڑھیے، چھوڑیے نہیں. آپ اشراق کی عادت ہے تو برابر پڑھیے، چھوڑیے نہیں. کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے. تو عبادت کی محبوبیت اور مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیت بہت اچھی ہو. دوسرا اخلاص. اخلاص کے مطلب نبی کی سنت اس میں ہو. سنت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. یاد رکھیے، لکھ لیجیے. جس کی زندگی میں سنت نہیں، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا. چاہے کتنا جبہ ابا، رنگ و برنگ کی تسبیحات گلے میں ڈال لے، ولی بنی نہیں سکتا. ولی اور اللہ کا دوست ولایت کے لیے ضروری ہے کیا؟ سنت رسول پر. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی عبادتوں میں سنت کو لاتے تھے. میرے آقا کیسے کیے، میرے آقا نے ایسا کیا، ہم بھی ایسے کریں گے. میرے رسول نے کہاں کہاں عمل کیا، وہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے میں جا رہے تھے سارے ساتھیوں صحابہ کے ساتھ میں. راستے سے گزرتے ہوئے جب جا رہے ہیں تو لوگوں سے کہا کہ رکو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کیا کہا؟ تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لوگ رک گئے، بھاگے گئے اور ایک درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پھر اٹھ کر کے آ گئے. لوگوں نے پوچھا کس لیے گئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے؟ کیوں بیٹھنے کے لیے گئے تھے؟ سب کو، پورے قافلے کو روک دیا آپ نے. کہا کہ تجھے خبر نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی طرح سفر میں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے اسی جھاڑ کے پاس بیٹھے تھے.
عمر ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کم سے کم رسول اللہ کی وہ نقل کر لوں تاکہ میری زندگی میں رسول اللہ کی سنت آ جائے۔ صحابہ اتنی کوشش کرتے تھے۔ آج تو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوٹی سنت، یہ بڑی سنت۔ یاد رکھیے جب تک عبادت ہو، روزہ ہو، حج ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، کسی چیز میں بھی اگر سنت کو چھوڑ کر کے کریں گے، نہیں یہ ہمارے بابا کا حکم ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ پیر صاحب کا حکم ہے، ارے تو رسول گئے کہاں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس لیے عبادت میں سنت کو داخل کرو، وہ عبادت محبوب بن جائے گی، وہ مقبول بن جائے گی، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بہتر بنے گی، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کیا بتایا؟ ان اللہ هو ربی و ربکم، اے لوگو میں تیرا رب ہوں۔ تم ہم کو پہچانے نہیں ابھی تک، اللہ کو نہیں پہچان سکے؟ نہیں پہچانو تو اپنی آنکھوں کی بال کو صرف دیکھ لو، یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بند ہو جاتا ہے کہ اٹھا سکتا ہے؟ بلڈوزر بھی نہیں اٹھا سکے گا ہے؟ لیکن کتنی مرتبہ آنکھیں بھٹکتی ہے، کتنی مرتبہ آنکھیں بند ہوتی ہے۔ یہ بال کو اللہ کون رگایا ہے؟ اللہ یہاں ہے، اللہ یہاں ہے۔ ہمارے جسم کے پوری وجود میں اللہ کی قدرت اور شان ہے، ہمارے ایک ایک سانس سانس میں اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کو پہچانی، وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ کس چیز نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا؟ اسی لیے اللہ فرمائے فَاعْبُدُوا فَاعْبُدُوا، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ جو کہاں جنت تک لے کر کے آ جائے گی۔ جنت تک اگر آنا ہے تو اللہ کی عبادت کیجئے۔ کس کے طریقے پر کیجئے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھیے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بخشش کرنے والا ہے۔ الفاظ کو مت ڈھونڈیے کہ ہم اچھا بولیں گے تبھی اللہ مانے گا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑا کرم والا ہے، وہ دل کو دیکھتا، الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ دل کو دیکھتا ہے، شکل کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ دل کو دیکھتا ہے، وہ جگہ کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ یہ تاقراتیں آئی ہیں، تاقراتوں میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ کیا کیجئے؟ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ ہاں تھوڑی دیر سو بھی جائیے، اس کے بعد میں اٹھیے، تہجد پابندی سے تاقراتوں میں پڑھیے، اور خوب رو رو کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، معافی مانگیے، توبہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس وقت دعا ہی کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار اس وقت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کے سوا کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور ابھی اللہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کو منا لیجئے، ملک میں امن آئے گا، سکون آئے گا، عبادتوں میں سکون آئے گی، اور ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ پوری ہندوستان میں اس وقت مسلمان تشویش کی حالت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ماں بہنوں، ذرا اپنے پر رحم کر کے اللہ سے اچھا گمان رکھ کر کے ان تاقراتوں میں ذرا اللہ کو منا لینا ہے، اللہ کو منا لینا۔ ماں بہنیں گھر میں منا لے، مرد حضرات مسجد میں سکون سے آ جائے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، دعا کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا جائے، آنسو بہا دیں۔ انشاءاللہ مسئلے کا حل اللہ نکالے گا ضرور۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، اللہم لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہم لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، انت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، یا مولا کریم، یا ودود یا رحیم۔ اے اللہ تیری تعریف کہاں سے شروع کروں؟ اللہ تیری بڑائی کہاں سے شروع کروں؟ تیری نعمتیں انگنت، تیری تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیے اللہ، جنگل کے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیے اللہ،
اور پھر عمر کو کہے کہ لکھ، میری تعریف نہیں لکھ سکتا ہے، پانی، روشنائی، درخت سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تو خود فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ ہے کوئی تیری تعریف لکھنے والا کوئی نہیں لکھ سکتا، ہے کوئی کرنے والا کوئی کر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے میرے اللہ، ہم لوگ تو گنہگار ہیں اللہ، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ میں ہے اللہ۔ یہ ناپاک زبان آپ کی تعریف کیسے کرے؟ تو انہیں توفیق دیا، یہ تیرا کرم ہے اللہ۔ تیرا نام آپ زبان پر اگر آ جائے کسی مومن بھائی، مسلمان بھائی بہنوں کے، یہ تیرے فضل ہے اللہ، تیرا کرم ہے اللہ، بس تیری تعریف یہی ہے۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کا رب ہے اللہ، اس سے بڑا اور کیا کہوں میرے اللہ، کوئی الفاظ نہیں ہے اللہ۔ تیری نعمتیں انگنت، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن تیری نعمت کوئی گن نہیں سکتا ہے اللہ۔ تو بڑا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ زمین، یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے اللہ، یہ چاند اور سورج، ستارے سب تیرے حکموں سے چلتے چھپتے ڈوبتے ہیں اللہ۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ تیرے حکم سے کھڑے ہیں میرے مولا، یہ سمندر، یہ دریا تیرے حکم سے روا دوا ہے اللہ۔ تیری طاقت تو یہ ہے کہ تو آسمان سے بارش اتارتا ہے اور مردہ زمین کو سیراب کر دیتا ہے، اور پھر تو دانے دانے زمین سے نکال کر کے اللہ مزے لطف کی چیزوں کو پیدا کر کے اپنے بندوں کے دسترخوان پر پیش کر دیتا اللہ۔ ہم سب کھاتے ہیں لیکن تیرا شکر نہیں ادا کر پاتے اللہ، بھول جاتے ہیں اللہ۔ دکان کی تعریف تو کر لیتے لیکن تیری تعریف کرنا بھول جاتے ہیں اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب رحم کے محتاج، تو رحم کرنے والا ہے، رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے رب رحیم، گناہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ، گناہ کی زبان تجھے ات پکار رہی ہے تیرے توفیق سے۔ یہ الفاظ بھی جو تو کہنے کا ہم سب کو آمین کہنے کا جو توفیق دیا، اس پر بھی ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے اللہ۔ تو اپنے گھر میں آنے جانے کی جو توفیق دی ہے، یہ تیرا بڑا فضل ہے اللہ۔ تو جب ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے گھر کے دروازے بندے کے لیے بند کر دیتا ہے اللہ۔ آج ہمارا آنا جانا، بھائیوں بزرگوں کا آنا جانا، ماں بہنوں کا آنا جانا، قرآن کا سننا، یہ سب تیرے فضل سے ہے اللہ۔ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دیجئے اللہ، بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ تو وہ بڑی محبت اپنے بندوں سے کرتا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ۔ اللہ تو بڑا رحیم کریم لطیف بھی اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا اپنے رب کا نام اچھے ناموں سے پکارا کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ۔ تیرے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اللہ، رحم کر دیجیے اس پورے مجمع پر اللہ۔ برکت کو مہینہ گزر رہا ہے، 2 حصہ چلا گیا، کچھ بھی صحیح سے کر نہیں سکے، ہم لوگ جانتے ہیں، نیت بھی خراب، اخلاص بھی اس میں نہیں، نبی کی سنت بھی نہیں۔ اللہ ہم ساری کوتاہیوں پر نظر کرم فرما کر معاف فرمائیے، قبول فرما لے اللہ، تو بڑا قبول کرنے والا ہے اللہ۔ جب فرعون بھی تجھے پکارا تو اس کی ضرورت کو پوری کر دیا تھا۔ ہم سب تیرے پاک نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ہم سب کی بھی حاجت پوری کر دے اللہ۔ ہم سب محتاج ہیں تیرے اللہ، ہم سب فقیر ہیں، تیرے در کے بھیکھاری ہیں، سائل ہیں اللہ، تو دینے کی طاقت رکھتا ہے، ہم سب محتاج لینے والے ہیں اللہ۔ تو اپنا فضل فرما، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیجئے۔ آج کی رات کتنوں کے تو بخش دے گا اللہ، کتنوں کو جہنم سے نکالے گا، اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیاں بھر دے گا۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے، بڑے بزرگوں کو بھی شامل فرمائیے، ماں بہنوں کو بھی شامل فرمائیے، بچے بچیوں جوانوں کو بھی شامل فرمائیے، اللہ پڑھنے سننے والوں کو بھی شامل فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ظلم سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ آج ظالم کھڑا ہے، ہم مظلوم نظر آ رہے اللہ، بس تیرے سہارے کے محتاج ہے اللہ۔
اس امت پر رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے ہم سب پر، ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچا لیجیے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے، تو ہی بہتر بدلہ اور انتقام تو ہی لے سکتا ہے میرے اللہ، ہم سب کمزوروں پر رحم فرما، ماں بہنوں کی عزت و عفت پر رحم فرما دیجیے، بچے بچیوں کو حفاظت فرما دیجیے، نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، بھوکوں پیاسوں کو تو ہی کھلاتا ہے، کھلانے کے وقت وہ نہیں دیکھتا ہے یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو بس اپنا بندہ سمجھ کر کے کھلاتا پلاتا ہے۔ ہم سب تیرے نبی محبوب کی امتی کہلاتے ہیں، قرآن پڑھتے سنتے ہیں، یہ سب تیری توفیق سے اللہ، ان ساری برکتوں سے ساری بھائیوں بزرگوں کی روزی رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ صحت بڑی نعمت ہے، اللہ بڑی نعمت ہے، صحت ہے تو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں، صحت ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، صحت ہے تو رکوع سجود کر لیتے، صحت ہے تو عبادتیں کرتے، تجارت کرتے، صحت چلی جائے تو بڑے مشکل ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے، سب کو صحت کے سے مالا مال فرمائیے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لیجیے، بلاؤں سے بچا لیجیے، خطاؤں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ زمینی آسمانی مصیبتیں پریشانیوں سے ہر ایک بندہ بندیوں کو حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حضرات کی مبارک سعادتیں گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائیے۔ اس مجمع میں تیرے کوئی خاص بندے ہوں گے تو جانتا ہے، اس کی دعاؤں کی آمین سے ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے رب کریم، اے اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، ان سب کے صدقوں میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جو بیمار ہے صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔